غیر مسلموں کے دینی حقوق۔ آج کے اس سیشن میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے غیر مسلموں کے حقوق کے حوالے سے، اور ہم نے پچھلے سیشن میں غیر مسلموں کے عمومی حقوق کے حوالے سے بات کی تھی، اور آج ہم ان کے دینی حقوق کے حوالے سے بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ پہلی چیز تو یہ سیکھیں گے کہ دین اسلام نے یہ حق دیا ہے غیر مسلموں کو، اور ایک مسلمان پر فرض ہے کہ وہ ان تک دعوت حق پہنچائے، ان کو اسلام کی دعوت دے۔ اور قرآن مجید میں سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح ذکر کیا، آپ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے آپ کو بھیجا تمام انسانوں کی طرف بشیراً و نذیرا، ڈرانے والا اور اسی طریقے سے خوشخبری دینے والا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ غیر مسلموں کا ایک حق یہ ہے کہ ان تک دین اسلام کی دعوت کو پہنچایا جائے، اور ظاہر ہے یہ ان کا حق ہے، تو مسلمانوں کا یہ فرض ہے، اور یہ فریضہ ہے جس کو انبیاء نے بخوبی ادا کیا۔ دوسرا حق جو ہے ان کا وہ یہ ہے، ان پر زبردستی نہ کی جائے کہ وہ اسلام قبول کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کسی چیز کی سختی نہیں ہے، کہ دین میں کسی چیز کا جبر نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کسی بندے کے اوپر جبر نہیں کیا جا سکتا کہ وہ دین اسلام کو قبول کرے۔ ہاں، جب وہ اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو اب اس کے اوپر کچھ فرائض بھی ہیں، اس نے کچھ حقوق بھی ادا کرنے ہیں، اس سے کچھ تقاضے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس کے پاس اختیار ہے، اس کو کوئی بندہ اس پر جبر نہیں کر سکتا۔ لیکن اسلام میں داخل ہونے کے بعد ظاہر ہے حکومت یا اسی طریقے سے اسلام کے اس سے کچھ تقاضے ہیں جو اس کو پورے کرنے ہوں گے۔ تیسرا حق ان کا یہ ہے کہ غیر مسلم اپنی عبادت کی جو جگہیں ہیں یا مقامات ہیں ان کو باقی رکھ سکتے ہیں، اور مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کو ختم کر دیں یا ان کو تباہ کر دیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہمیں مثال ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل نجران سے ایک وفد آیا، اور انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جانوں کی، اور اسی طریقے سے اپنے مالوں کی، اور اسی طریقے سے اپنی عبادت گاہوں کی پناہ مانگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پناہ دے دی۔ تو اگر یہ چیز جائز نہ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے، بلکہ آپ ان سب کو ختم کر دیتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس کی اجازت دی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باقی بھی رکھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ غیر مسلم اپنی عبادت گاہوں کو باقی بھی رکھ سکتے ہیں، اور مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ ان کو ختم کر دیں یا ان کو تباہ کر دیں۔ اب یہاں پہ ایک شبے کا ازالہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کیا اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ پہلی چیز تو اس بات میں سمجھیے کہ دیکھیں، ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ہمارا دین اس بات کو بڑے واضح طور پہ بیان کر دیتا ہے کہ کسی پر جبر نہیں ہے کہ وہ دین اسلام کو قبول کرے۔ تو اسلامی تعلیم اس بارے میں بالکل واضح اور صاف اور ظاہر ہے۔ اگرچہ اسلام نے بہت سی جنگیں بھی کیں، اور بہت سے ہمیں جہادی مناظر بھی نظر آتے ہیں تاریخ میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، عقائد اور نظریات زبردستی جسمانی قوت سے نہیں تبدیل کیے جا سکتے، بلکہ حجت اور دلائل سے بدلے جاتے ہیں۔ obviously آپ کسی کو زبردستی مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ اپنا عقیدہ بدل دیں، جسمانی جبر کے ذریعے آپ بدل نہیں سکتے، بلکہ ہاں، آپ دلائل کے ساتھ اور ایک ڈائلاگ اور ڈسکشن کے ساتھ اور ایک ڈیبیٹ کے ساتھ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اسلام نے کیا۔ یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ اسلام دنیا میں اتنا زیادہ پھیلا اور وہ سب کا سب ڈنڈے کے زور پہ، یہ جبر کے زور پہ جو ہے وہ پھیلا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جنگیں تھیں وہ لوگوں کو اسلام پہ داخل کرنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ وہ صرف اس لیے جنگ تھی کہ بہت سی جگہوں میں اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے روکا جا رہا تھا، بلکہ لوگ زبردستی ظلم کر رہے تھے، اور اس ظلم کے نتیجے میں اسلام کی دعوت ان تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ تو دین اسلام میں اس ظلم کو دور کرنے کے لیے یہ معاملات کیے گئے، اور اس کے لیے تلوار اٹھائی گئی، تاکہ جو ظالم ہے اس کو روکا جا سکے اور مظلوم تک اسلام کی دعوت پہنچی جا سکے، اور ظالم اس کے درمیان، یعنی ظالم مظلوم اور اسلام کے درمیان رکاوٹ نہ بنے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پہ آپ کو اسلامی ممالک بھی نظر آتے ہیں، اور اس طریقے سے غیر مسلم ممالک بھی نظر آتے ہیں۔ تو اگر مقصد
صرف تلوار کے ذریعے اسلام قبول کروانا ہوتا تو دنیا کے اندر پھر دوسرے لوگ ایگزسٹ نہ کرتے، پھر یا تو وہ ختم ہو چکے ہوتے یا صرف مسلمان ایگزسٹ کرتے۔ تو اگر اسلامی ممالک بھی موجود ہیں، غیر اسلامی ممالک بھی موجود ہیں، اس کا مطلب ہے دین نے شروع میں لڑائی یا جہاد صرف ان کے ساتھ کیا جو ظالم تھے اور جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم و زیادتی بھی کی، یا پھر انہوں نے اسلام کی دعوت کو روکا کسی نہ کسی درجے پہ۔ تو ان چیزوں کو جب سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پہ نہیں بلکہ اپنے اخلاق اور اپنے دلائل کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ اگرچہ بعض جگہ پہ اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ تلوار اٹھائی جا سکتی ہے، جیسے دفاع کے لیے، یا اسی طریقے سے جہاں پہ کسی دوسرے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو اور صاحب اختیار ہو مسلمان اور وہ ظالم کا ہاتھ روک سکیں، تو وہاں پہ ایک جبر بھی کیا جا سکتا ہے ظلم کو روکنے کے لیے۔ لیکن دین میں داخل ہونے کے لیے وہ ہمارا دین اس پہ بہت واضح ہے کہ اس پہ زبردستی یا سختی نہیں کی جا سکتی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو سنا، اور اس طریقے سے صحیح معنوں میں اسلام کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔